ایک خاص سازش کے تحت جسے ہر آدمی محسوس نہیں کر سکتا، ملت کو دشمن نے مختلف طبقوں میں بانٹ دیا ہے۔ ایک زمانہ تھا، ہم جب میں بچہ تھا، میری تقریباً 60-61 سال عمر ہے، تو یہ 7ویں 8ویں اس زمانے کی جو بات ہے، ہم دیکھتے کوئی اختلاف نہیں تھا، ذاکرین کا، علماء کا کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی یہ ملنگ بھی ہوتے تھے، ماتمی بھی ہوتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کسی عالم کو دے کر تبرہ کرنا شروع کر دے، یا کوئی عالم دے کر کسی ملنگ کو اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دے، یہ سلسلہ نہیں تھا۔ ایک محبت تھی، ٹھیک ہے، کوئی آدمی کم جانتا ہے، کوئی زیادہ جانتا ہے، کوئی زیادہ عمل کرتا ہے، کوئی کم عمل کرتا ہے، یار ایک اپنے اپنا مقدر ہے اور اس کا اپنا اپنا وہ ہے۔ تو جس طرح معصوم فرماتے ہیں کہ ایمان کے 10 درجے ہیں، کوئی پہلے درجے پر فائز ہے، کوئی دوسرے درجے پر فائز ہے، کوئی 10 درجے اس نے پائے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہے مومن، خواہ ایک پہلے درجے کا ہے، خواہ دوسرے درجے کا ہے، اس میں 10 درجے ایمان ہے، یہ ایک درجہ ایمان ہے، بہرحال مومن ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھنے والا مومن ہے، پہلے درجے کا ہے تب بھی مومن ہے، دوسرے درجے کا ہے تب بھی مومن ہے، سب درجے اس نے پا لی ہیں تب بھی مومن ہے۔ ایمان کا رشتہ جو ہے وہ سب سے عظیم رشتہ ہے۔ کمزوریاں انسان میں ہوتی ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے قریب لگنا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریاں دور کرے اور زیادہ سے زیادہ ہمارے اندر علم و معرفت پیدا کرے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات کی بنا پر مولویوں کی پارٹیاں، ذاکروں کی پارٹیاں، بانیان مجالس کی پارٹیاں، عزاداروں کی پارٹیاں، نواخانوں کی پارٹیاں، پارٹی در پارٹی ہو کر اتنے ہم کمزور ہو چکے ہیں کہ آج دشمن دندنا رہا ہے۔ یعنی حالت بہیں جا رسید کہ ہمیں بسوں سے اتار کے فقط اس جرم میں کہ ہم شیعہ ہیں، وہ ہمارا کارڈ چیک کرتا ہے کہ اس پر نام کیا لکھا ہوا ہے، اگر حسن، حسین، علی، فاطمہ، زہرا کوئی نام ایسا انہیں مل جائے تو اس نام کی وجہ سے ہم گردن زدنی ہیں، واجب القتل ہے۔ یہ اتنی بڑی جسارت کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قوم عملاً مردہ ہو چکی اور اس میں ہم سب کا حق ہے، ہم سب مجرم ہیں، مولوی بھی مجرم ہے، ذاکر بھی مجرم ہے، ہم سب مجرم ہیں، اس میں ہم سب کا آج وقت ہے کہ ہم لوٹ آئیں، یہ جو گناہ ہم سے سرزد ہوا ہے ہم رجوع کریں، لوٹ آئیں، توبہ کریں، اس کی ذات کی طرف ہم رجوع کر لیں، معصومین کی طرف ہم رجوع کریں، اپنی غلطیوں کا، کمزوریوں کا احساس کر لیں، عزت و ناموس سے اہل بیت کی خاطر ہم متحد ہو جائیں تو آج بھی ہم اپنا سابقہ مقام حاصل کر سکتے ہیں، آج بھی کھویا ہوا وقار ہمارا واپس پلٹ سکتا ہے، آج بھی دشمن اپنی سازشوں میں ناکام ہو سکتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عرصہ سے ایک خاموشی چھائی ہوئی ہے، پہلے ایک جگہ کسی ایک شیعہ کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی تو پورا پاکستان ہل جاتا تھا، لیکن اب آئے دن جو ہے ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے اور بالکل خاموشی ہے، سوائے اس کے کہ ہم بیٹھے میں ٹی وی دیکھ کر افسوس کر لیں، اوہو بڑے ظالم ہیں، خدا ان پر لعنت کرے، خدا ان پر عذاب۔ خالی دعاؤں یا بددعاؤں سے کام نہیں چلتا ہے نا، جب تک عملاً ہم کچھ نہیں کرے، خالی دعاؤں یا بیٹھ کر افسوس کرنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ لہذا وقت کی ضرورت تھی کہ ملت متحد ہو، ملت اپنے دشمن کو پہچانے اور ملت متحد ہو کر ایک لائحہ عمل تیار کرے قوم کے تحفظ کا۔ آج ہم نے ملنگ کا بھی تحفظ کرنا ہے، آج ہم نے عزادار کا تحفظ کرنا ہے، آج نے ماتمی کا، بانی مجلس کا، پیروں کا، مریدوں کا، مولویوں کا، ذاکروں کا، ہر ایک کا تحفظ کرنا ہے۔ اور پھر یہ ذہن میں بات رکھیں کہ آج اختلاف کو بھول جائے،
اختلاف موجود ہوتے ہیں ہر انسان، یہ فکر انسانی ہے. فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، جتنی انسان کی فکر کا سوچ کا دائرہ ہے اتنی اس کی سوچ ہے. اگر سب کی سوچ برابر ہوتی تو اختلاف نہ ہوتی. سوچ برابر نہیں ہے. یقیناً یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عام اور خاص دونوں برابر ہو جائے، علماء اور عوام کا نظریہ ایک ہو جائے، پیر اور مرید کا نظریہ ایک ہو جائے، نہیں ہو سکتا. اختلاف موجود فطری چیز ہے. لہٰذا ان اختلافات کو یا ان سوچ کے زاویوں کو، نظر ہے نا، نظر کا اختلاف ہے، چیز وہی ہے لیکن آپ اس کو ایک اور نظر سے دیکھتے ہیں، میں اس کو ایک اور نظر سے دیکھتا ہوں، تیسرا آدمی اسے اسی بات کو ایک اور نظر سے دیکھتا ہے. نظر کا اختلاف کوئی بری بات نہیں ہے، نظر کا اختلاف ہو سکتا ہے. لہذا ان اختلاف کو باعث طاق رکھ کر کچھ مشترکات جو ہیں ان مشترکات کی طرف متوجہ. حتیٰ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند عالم فرما رہا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. میرا حبیب اہل کتاب سے کہو آؤ ہم ایک ایسے کلمے کی طرف آ جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک جیسا ہے. خدا کے علاوہ ہم کسی کی بات نہ کریں، اس کا کوئی شریک نہ ٹھہرائیں اور خدا کو چھوڑ کر کسی کو اپنا رب نہ بنائیں. آئیں ایک ایسے کلمے کی طرف. تو مشترکات جو ہیں اس پر اتحاد کیا جا سکتا ہے. اسلام کا دائرہ بہت وسیع ہے. کافروں سے بھی اتحاد کے لیے جو مشترکات ہیں ان کو مشترکات کی دعوت دو. اہل سنت کو بھی جو مشترکات ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی ہمارا رب ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، آؤ کافروں کے مقابلے میں سب اکٹھے ہو جائیں. اسی طرح ہم کہتے ہیں دشمنان اہل بیت کے مقابلے میں ہمارے فروع ایک، ہمارے اصول ایک، ہمارے امام 12، ہم سب معصومین کے ماننے والے ہیں، ہم سب عزادار سید الشہداء ہیں. یہ قدرہائے مشترک ہیں ہمارے درمیان. تو کیوں نہ ہم دشمنان اہل بیت کے مقابلے میں ان مشترک قدروں پر متحد ہو جائیں اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ایک دوسرے سے جو ہے وہ مل کر محبت پیدا ہو ہمارے درمیان، وہ پہلی محبت جو پہلے موجود تھی مومنین کے اندر، اور یوں ہم آگے بڑھیں. تو ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک عرصے سے خاموشی چھائی ہوئی ہے اور لیڈران بھی خاموش ہے اور قوم بھی خاموش. یار قوم نے تو خاموش ہونا تھا، لیڈر بیدار کرتا ہے قوم کو. جب لیڈر خاموش ہو جائے تو ظاہر ہے قوم لامحالہ جو ہے وہ بھی خاموش ہو جاتی ہے. تو ایک عرصے سے یہ چھائی ہوئی مردگی جو ہے وہ قوم پر جو ہے اس کا ظاہر ہے اس کا رد عمل تو ہوتا ہے. نوجوان علماء نے یہ محسوس کیا کہ بھئی یہ تو اگر ہم بھی خاموش رہتے ہیں تو یہ تو پھر مسئلہ ختم ہو جائے گا، ہمارا تو وقار ختم ہو جائے گا. یہاں ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہماری بیٹیاں مر رہی ہیں، ہمارے جوان مر رہے ہیں، ہمارے قیمتی افراد جو ہیں وہ جا رہے ہیں اور ہم خاموش بیٹھے رہے ہیں. اس کا کوئی حل تلاش کرنا چاہیے. چنانچہ بزرگان کے پاس بھی گئے کہ بھائی آپ اٹھیں کچھ کریں، تو جواب یہی ملتا تھا کہ بھائی ہم کیا، حکومتیں نہیں ٹکر لے سکتی ان سے تو ہم کیا کر سکتے. الٹا یعنی یہ بزدل بنانے والی بات کہ آپ ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، آپ نہیں ہو سکتے، یہ نہیں ہو سکتا. یعنی اگر ہم جلوس نکالیں گے یا مظاہرہ کریں گے تو کوئی دھماکہ ہو. یہ کیا بات ہے؟ وہ تو گھر میں بھی مار جاتے ہیں. کیا اس پالیسی نے بچا لیا شیعوں کو؟ وہ گھروں میں آ کے مار رہے ہیں، وہ بسوں سے اتار کے ہمیں مار رہے ہیں. تو کیوں نہ ہم میدان میں آ کے مریں، کچھ انہیں بھی ماریں. ایسا تو نہیں ہے نا کہ مطلب ہمیں اگر ان خبیثوں کے اندر اتنی جرت ہے. مجھے امیر المومنین کا وہ فرمان یاد آ رہا ہے، فرماتے ہیں کاش معاویہ، یعنی ایسے افراد اس زمانے میں تھے، کاش معاویہ میرے 10 لے لے اپنا ایک دے دے. کیوں بھائی؟ ان کو پتہ بھی ہے کہ میں حق پر ہوں، لیکن جب گرمیوں میں بلاتا ہوں تو کہتے ہیں گرمی ہے، سردیوں میں بلاتے ہوں تو کہتے ہیں سردی ہے. اور اس کے کتنے سخت جان ہے اور کس طرح اطاعت کر رہے ہیں، باوجود کہ وہ باطل پر ہے لیکن اس کے ساتھ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے گی. آج یہی حالت جو ہے وہ ہماری نظر آ رہی ہے کہ وہ خبیث
جن پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں لیکن وہ پھر کام کر رہے ہیں. ہم صرف ہمارے یہ بہانہ بن گیا کہ ہم پر پابندی لگی ہوئی لہٰذا ہم نے کام نہیں کرنا. وہ صفائی صحابہ پر پابندی ہے, صفائی صحابہ کام کر رہی ہے, اس نام سے بھی کر رہی ہے, مختلف ناموں سے بھی کر رہی ہے. تو ہم جو ہے وہ اسی پر پابندی لگی ہے. کیوں ہم پر پابندی لگی کیوں ہے, پہلے یہ سوچیں. وہ تو دہشت گرد ہیں, ہم دہشت گرد نہیں ہیں. ہم آج تک اپنی پابندی بھی نہیں ہٹوا سکے, نہ ہم رٹ داخل کر سکے کہ ہم پر یہ پابندی ہے, یہ غلط ہے. یہ بس اس چیز نے جو ہے وہ بہت زیادہ مورال ہمارا ڈاؤن کر دیا. نوجوانوں نے MWM کے نام سے تنظیم جو ہے یہ بنائی ہے, اور صرف 2 سال ہو گئے اس تنظیم کو. آپ نے دیکھا کہ 2 سال میں اس نے تہلکہ مچا دیا پورے پاکستان میں اور پریشان کر دیا ہے مخالفین کو. کراچی میں بہت بڑا جلسہ انہوں نے کیا ہے, جو ہے اس طرح کوئٹہ میں, جھنگ میں, فیصل آباد میں, مختلف جگہوں پر. تو اب ایک بہت بڑا قومی کنونشن انشاءاللہ ہم کرنے جا رہے ہیں مینار پاکستان پر 1 جولائی کو. تو اس کے حوالے سے تمام ضلعوں میں پروگرام ہو رہے ہیں اسی تیاری کے لیے. تو 3 جون کو اکرم شہید پارک میں ہم نے قرآن جیلم, اکرم شہید پارک جیلم میں یعنی جشن مولود کعبہ اور قرآن و سنت, قرآن و اہل بیت کانفرنس جو ہے اس کا انعقاد جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے, ہم اس سلسلے میں آغا صاحب سے بھی ملے تھے, ان سے بھی بات ہوئی, انہوں نے بھی اپنے تعاون کا یقین دلایا ہے. تو ہم سب مل کر اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ ہمارا وقار بھی بلند ہوگا اور ہم بہت سی مصیبتوں اور تکالیف سے اپنے مومنین کو بچا بھی سکیں گے. خداوند عالم ہم سب کو صحیح معنوں میں حسینی بنا دے, صحیح معنوں میں مولا کا جان نثار بنا دے. اور یہ آپ نے دیکھا کہ یہ لبنان کے اندر فقط 3-4 ہزار نوجوان جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کر کے امام زمانہ کی تائید پر ان کے توسل سے جب کھڑے ہوتے ہیں تو پوری دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے اس وقت اسرائیل و امریکہ. انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے, تمام اسلحہ استعمال کیا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ شکست کھا گئے. اور ایسی شکست کے دشمن خود تسلیم کرتا ہے. تو وہ 4,000 اگر شکست دے سکتے ہیں تو ہم تو کروڑوں کی تعداد میں ہیں پاکستان میں. اگر ہم سب متحد ہو جائے تو کیا ہم دشمن کو بھگا نہیں سکتے؟ دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے, سب کو اپنے جو ہے وہ سرمایہ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے مشترکات کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو صحیح معنوں میں محمد و آل محمد علیہ السلام کا محب اور جانثار بنا دے. خداوند عالم ہمارے شہداء امامیہ کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے جو پسماندگان رب ذوالجلال کی سرپرستی فرما. ہمارے اللہ صدقہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا دنیا کے ظالم و شیطانوں کو تباہ و برباد فرما, بالخصوص دہشت گردوں کو